نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ایک بہت پاورفل وظیفہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی طاقت کا یوں اندازہ لگاؤ کہ جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 99 قسم کی مرضوں سے، تکلیفوں سے اس کو نجات دیتے ہیں، اور ان 99 مرضوں میں سے سب سے کم درجے کا مرض غموں اور ٹینشنوں کا دور ہو جانا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، باپ بیٹا تھے۔ باپ کا نام تھا حضرت مالک اشجعی، خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو بیٹا تھا یعنی حضرت عوف اشجعی، اس کو یہ کافروں کے ملک میں پکڑے گئے اور کافروں نے ان کو زنجیروں سے جکڑ لیا، کوٹڑی میں بند کر دیا، بار چوکیدار کھڑے کر دیے۔ تو ان کے والد حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹوں کی تکلیف اور قید اور صعوبتیں اور زنجیر و بند کی شکایتیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تک یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ یہ پیغام اس تک پہنچا تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اتنی کثرت سے پڑھا کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ہی میرے ہاتھوں سے زنجیریں کھل جاتی ہیں، پاؤں سے بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب میں باہر نکلتا ہوں تو جو چوکیدار میری نگرانی کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ چوکیدار سویا ہوتا ہے۔ میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مدینہ الطیبہ بہت دور ہے، میں پیدل کیسے جاؤں؟ تو ان کافروں کا وہاں پر ایک اونٹ کا باڑا ہوتا ہے جہاں پر اونٹ اور بکریاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سفر دور کا ہے، کافر سوئے ہوئی ہیں، تو میں ان کے ایک اونٹ کو لے لیتا ہوں اور اس اونٹ پر سوار ہوتا ہوں اور مدینے کی راہ پہ چلتا ہوں، تو پیچھے دیکھتا ہوں کہ اس باڑے میں جتنے اونٹ اور جتنی بکریاں تھیں وہ سب پیچھے چل پڑتی ہیں، اور یہ چلتے چلتے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں مدینہ الطیبہ علیہ الصلاۃ والسلام میں۔ صبح اذان مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہو رہی ہوتی ہے، تو صبح کی نماز کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی آپ نے وظیفہ بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے وہ کیا تو میرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں ٹوٹیں، بیڑیاں چھوٹیں، اور سوئے ہوئے جو چوکیدار تھے وہ سونے کی حالت میں تھے، میں باہر آیا، ان کے اونٹ لے کے آیا، پیچھے سارے اونٹ آ گئے۔ تو اب ان اونٹوں کا کیا کروں، ان بکریوں کو کیا کروں؟ مسلمانوں میں تقسیم کروں، مدینے میں تقسیم کروں، یا واپس بھیجوں، کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک جگہ میں یہ بھی ہے کہ اسی دن قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ عوف اور مالک، یہ تم دونوں کا مال ہے، یہ تم خود ہی استعمال کر دو، جتنے اونٹ اور جتنی بکریاں، جتنی بھیڑیں، یہ سب آپ کی ہیں۔ دیکھو یہ کتنے طاقت والے کلمات تھے، پاورفل کلمات تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔